الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ایک منٹ مجھے دیجیے گا، بس یہ میں لوگوں کو میوٹ کر دوں. جی، حدیبیہ کے قصے میں بخاری کی لمبی حدیث کے اندر ہے کہ حضرت مسعور بن مخرمہ اور حضرت مروان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا ہے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کے آیا تھا اور اب مجھے مشرکین کی طرف واپس کیا جا رہا ہے. اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان جب صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی کفار مکہ کے ساتھ پیکٹ ہو گیا، کیونکہ مسلمان تو عمرے کی غرض سے آئے تھے لیکن کفار مکہ نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا مسلمانوں کو، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا ایک معاہدہ ہو گیا. عین اس وقت جب کہ معاہدہ لکھا گیا تھا، دستخط نہیں ہوئے تھے، سیدنا ابو جندل رضی اللہ عنہ کفار مکہ سے نکل کر، مطلب ان کی قید سے نکل کر، جن کو بیڑیوں میں باندھا ہوا تھا ان کی قید سے نکل کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمانوں کے پاس آ گئے اور مسلمانوں سے کہا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم قریش سے معاہدہ کر چکے ہیں، تم واپس چلے جاؤ. تو اس کی باب میں ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مسلمان ہو کے آیا ہوں اور مجھے مشرکوں کی طرف اب واپس کیا جا رہا ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ہوں. پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. پھر میں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا پھر ہم کیوں اتنی دب کر صلح کر رہے ہیں؟ اصل میں اگر آپ ظاہری طور پر صلح حدیبیہ کی جو پیکٹ ہے اس کو دیکھیں تو آئیڈیلی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسا پیکٹ ہے کہ جس میں مسلمان اگر ایک مکہ سے مدینے آ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مسلمان مکہ سے مدینے سے مکہ جا رہا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی تھی اور نبی وہ چیز سمجھ سکتا ہے، اور نبی کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ عام انسان کو فرسین نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے. تو بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ہم اتنا دب کے کیوں یہ پیکٹ کر رہے ہیں. تو اسی کی بنا پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم کیوں، جب ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم اتنا دب کر کیوں ان سے صلح کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کے رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے. میں نے کہا کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس طواف کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کہا تھا، لیکن میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس سال جائیں گے. یعنی میں نے تم سے سوال کیا یہ میں نے کہا تھا کہ اس سال جائیں گے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے. آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف ضرور کرو گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا ہے ابو بکر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کیا برحق نبی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہیں. میں نے کہا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا دشمن باطل نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، ہم حق پر ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت ابو بکر سے کہا پھر ہم کیوں اتنا دکھ کر صلح کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فراست اور علم دیا تھا وہ شاید کائنات میں کسی صحابی کو نہیں بخشا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گفتگو کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں،
میں نے کہا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے ہمیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ میں جا کر اس کا ہم طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں فرمایا تھا، لیکن انہوں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس سال بیت اللہ کا طواف کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کا طواف تم ضرور کرو گے اور اس کا بیت اللہ تم جاؤ گے اور اس کا طواف بھی ضرور کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاخی پر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بعد میں یہ احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کہا اور سامنے فتح مبین کی بشارت ہو گئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اس بات پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کئی غلام آزاد کیے اپنی اس بات کو کرنے سے، اور اس روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی سورہ فتح کی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ حضور نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جو روئے زمین کی تمام چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت صحابہ کو پڑھ کے سنائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو، اللہ نے بتا دیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایسی بہشت یعنی جنت میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ کو رہیں گے، تاکہ ان کے گناہ دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ سورہ فتح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے واپس پر یہ آیت حضور پر نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبین، بے شک ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلی فتح دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بیت اللہ کے قریب پہنچ کر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے حدیبیہ میں قربانی کے جانور ذبح کر دیے، اور بہت زیادہ سب پر رنج بھی تھا۔ حضور نے فرمایا مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کر آخر تک۔ مقتول صحابہ کا آسمان کی طرف اٹھائے جانا۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ غزوہ بئر میمونہ میں شہید ہو گئے اور حضرت عمر بن امیہ زمری قید ہو گئے، تو عامر بن طفیل نے ایک شہید صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عمر بن امیہ نے کہا یہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عامر بن طفیل کہتا ہے میں نے ان کے شہید ہونے کے بعد دیکھا کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا تھا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان ان کے اور زمین کے درمیان میں تھا، اور پھر ان کی لاش کو واپس زمین پر رکھ دیا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان شہید صحابہ رضی اللہ عنہ کی خبر پہنچی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اے ہمارے رب ہمارے بھائیوں کی ہمیں خبر کر دے اور ہمیں یہ بھی بتا دے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کی خبر دی۔ ان شہید ہونے والوں میں عروہ بن اسما بنت سولت اور منذر بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو نیک فعل لینے کی نیت سے حضرت زبیر بن بھی تھے۔ تو یہ دو صحابہ شہید ہوئے تھے، حضرت عروہ بن اسما بنت سولت اور منذر بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت زبیر بن عوام نے اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھا تھا، ایک بیٹے کا نام عروہ رکھا تھا اور دوسرے بیٹے کا نام منذر رکھا تھا۔ واقعی میں ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے قاتل جبار بن سلمہ کلابی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں نیزہ مارا تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے بعد میں پوچھا یہ تو قتل ہو رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گیا، تو اس کی کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا وہ کامیابی جنت کی ہے۔
میں نے کہا انہوں نے سچ کہا، پھر اسی بات پر میں مسلمان ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ عروہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں بعد میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا جسم ہمیں کہیں نہیں ملا، صحابی رضی اللہ عنہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں فرشتوں نے کہیں دفن کر دیا تھا۔ واقدی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں نے ان کے جسم کو دفن کیا ہے اور ان کو علیین میں جگہ دی ہے۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ نے شہید ہونے والے صحابہ میں سے ایک کے بارے میں کہا تھا کہ وہ قتل ہو گئے تو انہیں آسمان اور زمین کے درمیان اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ آسمان مجھے ان کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت زہری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو تلاش کیا لیکن انہیں کہیں نہ ملا، اس لیے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ انہیں فرشتوں نے کہیں دفن کر دیا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اعمال ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جسموں کو بچایا کہ کفار ان کو جو ہے ان کے جسموں کو جو ہے نقصان نہ پہنچا سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامات صحابہ سے ظاہر فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کی خبر مدینے میں سب سے پہلے اس طرح ملی کہ مدین کی ایک عورت کا ایک جن تابع تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک سفید پرندے کی شکل میں آیا اور اس کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس عورت نے اس سے کہا تم نیچے کیوں نہیں آتے تاکہ ہم آپس میں باتیں کریں اور ایک دوسرے کو حالات بتائیں۔ اس نے کہا مکے میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زنا کو حرام کر دیا ہے اور ہمارا چین سکون چھین لیا ہے۔ پہلے ہم آسمان جا کر وہاں سے خبریں لے آتے تھے لیکن اب وہاں نہیں جا سکتے، اسی لیے پریشان ہیں۔ احمد اور طبرانی کی روایت ہے یہ۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مدینے میں سب سے پہلی خبر اس طرح آئی کہ ایک عورت کا نام فاطمہ تھا اور اس کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ جن آیا اور دیوار پر کھڑا ہو گیا۔ اس عورت نے کہا تم کیوں نیچے نہیں آتے؟ اس نے کہا اب وہ رسول مبعوث ہو گئے ہیں جنہوں نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہم ایک تجارتی قافلے میں شام گئے۔ جب ہم ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں ایک نجومی عورت ہمارے سامنے آئی اور اس نے کہا میرا جن ساتھی میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تو اندر نہیں آئے گا؟ تو اس نے کہا اس کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ احمد رضی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو گیا ہے اور ایسا حکم آ گیا ہے جو میرے بس میں نہیں۔ میں وہاں سے جب مکہ واپس آیا تو دیکھا کہ مکے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے جب مکہ واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کچھ ہم کو بھی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام وباؤں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے اور امت کے حالات پر رحم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔